والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہاں سانس توڑیے پھر آگے بات سمجھ میں آئے گی. اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا رکھے ہیں من دونہ اللہ کے سوا، کون بنائے ہیں؟ اولیاء، اولیاء بنائے ہیں. اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی کا کیا معنی؟ دوست بنا رکھے ہیں. اور کوئی اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہے رکھوالے بنا رکھے ہیں، لیکن میں آسان بات کہتا ہوں، اس کا ترجمہ کرو حاجت روا، مشکل کشا بنا رکھے. اللہ کے سوا دوسرے دوست بنائے ہوئے ہیں، انہی کو وہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. وہ جو بھی انہوں نے بنا رکھے ہیں، سنو اللہ حفیظ علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ نگرانی کرنے والا ہے. جس کو اللہ نہ دینا چاہے، وہ جن کو مرضی حاجت روا مشکل کشا کہتے رہے، وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ حفیظ علیہم، ان پر نگرانی کرنے والا ہے، دیکھ رہا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کسی کو کچھ دے سکتے؟ کہتے نہیں جی، کوئی چھین کر بھی دے دیتا ہے، کون دے سکتا ہے؟ وما انت علیہم بوکیل، اللہ نگرانی کرنے والا ہے تو پھر ایسے ظالموں کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ فرمایا یہ اس کا کام نہیں ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے. بلکہ اے میرے پیغمبر، آپ کو بھی میں نے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا بھی کام صرف دعوت دینا ہے. آپ بات کہہ دیجئے، اس کے بعد کوئی مانے یا نہ مانے، جو عقل مند ہوگا وہ مانے گا. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں، آپ وکیل نہیں ہیں ان کے. وکیل کا معنی کہ سارے کام آپ کے حوالے ہو جائیں اور وہ کفر و شرک میں مبتلا ہوں اور کل آپ کو جواب دینا پڑے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، کس طرح؟ جس طرح یہ صورتیں اتری، جس طرح پچھلے پیغمبروں کی طرف وحی آئی، چونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے سے نہیں مل سکتا ہے، اسی طرح اوحینا الیک، ہم نے وحی کر کے بھیجا آپ کی جانب قرآن عربیہ، عربی زبان میں پڑھی جانے والی یہ کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب. بالکل شروع میں تذکرہ آ گیا قرآن کا. کس لیے آیا ہے قرآن؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ لتنذر، تاکہ آپ آگاہ کریں، ڈرائیں، ام القری، بستیوں کی ماں کو، بستیوں کی ماں کو، مرکزی بستی کو، سینٹرل پلیس کو. آپ یہاں کے رہنے والوں کو ڈرائیں. تو کون ہے دنیا کی مرکزی بستی؟ اس پر بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ تو دنیا کے سینٹر میں نہیں آتا ہے، لیکن یہ اعتراض کرنا ہی بیہودہ ہے. کیوں؟ جب مانا کہ دنیا گول ہے تو گول کو کسی جگہ بولو یہ سینٹر ہے تو چاروں طرف سے وہیں پہنچے گا نا. لیکن ہم اس کو مرکزی بستی کس لحاظ سے کہتے ہیں؟ حدیث میں ہے جب زمین بنی تو یہیں سے کائنات کو پھیلایا گیا، یہ مرکزی بستی بنی، پھر یہاں سے دنیا پھیلی اور قیامت کے قریب بھی پھر ایمان یہاں سمٹ کر واپس آئے گا. ام القری، بستیوں کی ماں مکہ المکرمہ کو آپ آگاہ کریں. ومن حولہا، اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب کسی چیز کو گول مانیں گے اور ایک اس کا سینٹر مان لیا تو اس کے ارد گرد کیا ہو گیا؟ پوری دنیا، پھر کوئی چیز باقی بچے گی نہیں. یہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہے. اللہ اکبر. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، کس بات سے لوگوں کو آگاہ کریں؟ اور آپ آگاہ کریں لوگوں کو یوم الجمع، ایسے دن سے جس میں ان کو اکٹھا کیا جائے گا، وہ جمع کیے جانے کے دن سے جس میں سب اس کی عدالت میں جمع ہوں گے. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ اکبر، یہ کیسا اکٹھا ہونے کا دن ہے؟ آدمی فیل ہوتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ موقع اس کو باقی ملتے ہیں کہ نہیں جی آپ محنت کر لو، سپلیمنٹری ایگزام دے دو، بعد میں دے دو، اگلے سال پاس کر لو، اس سے اگلے سال پاس کر لو. نہیں، یہ کتنا خطرناک دن ہے. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک طبقہ اس دن سیدھا جنت میں گیا، ایک طبقہ جہنم میں چلا گیا. جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے، جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے. کتنا خطرناک دن ہے. اللہ اکبر. آدمی سوچے تھوڑی دیر کے لیے، اگر میرے لیے ادھر کا فیصلہ ہو گیا کیا بنے گا، کیا بچے گا پیچھے؟ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، جہنم سے اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرمائے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. ایک بڑے سوال کا جواب، کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کو خود کیوں نہیں مسلمان بنا دیتا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو بنا سکتا ہے خود بخود ہی. مطلب جس طرح فرشتے
اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، انسانوں کو بھی ویسا بنا دے سب کے سب مسلمان بن جائیں؟ جواب دیا پھر انسان کی پیدائش کا مقصد فوت ہو جائے گا، پھر تو فرشتے موجود ہیں، انسان کو تو پیدا اس لیے کیا گیا، اس کو دونوں طاقتیں دی گئیں، اس کے بعد ان کو چھوٹ دے دی، اب اس طریقے کو اپنا یا اس راستے کو اپنا، اگر اس کو مجبور کر کے مسلمان بنا دیا گیا، جبری طور پر بنا دیا گیا، پھر امتحان کس چیز کا رہا؟ اب اتنے بیوقوف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسلام زبردستی پھیلا۔ بھئی ہم کہہ رہے ہیں زبردستی سے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ نے کسی کو زبردستی مسلمان بناتا، اور کوئی کیسے بنا سکتا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَجَعَلَهُمْ، تو بنا دیتا ضرور بضرور ہم، ان سارے لوگوں کو امۃ واحدہ، ایک ہی جماعت بنا دیتا ہے، ایک جماعت، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ، لیکن جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور کس کو نہیں کرتا؟ فرمایا ظالموں کو، جو خود ظلم کرتے ہیں۔ اور 7ویں پارے میں سورہ انعام میں ایک آیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کے ساتھ ذرا سے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے جنت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام گھبرا گئے، بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم میں سے ایسا آدمی کون ہے جس نے کچھ بھی ظلم نہ کیا ہو؟ کچھ نہ کچھ ظلم تو ہر بندے سے ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ لقمان کی آیت کی طرف تمہارا دھیان نہیں گیا ہے؟ قرآن ظلم کس کو کہتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، کس کو نہیں کرتا؟ والظالمون، اور ظالم لوگ ما لهم من ولی ولا نصیر، نہیں ہے ان کے لیے ولی، کوئی کار ساز، وہی ولی کی جس کی جمع اولیاء، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی کام بنانے والا۔ عام طور پر تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ولی کہتے ہیں اس کو جو زبانی کسی کی حمایت کرے، اور نصیر اس کو کہتے ہیں جو پریکٹیکل عملی طور پر کسی کی مدد کرے۔ اور ظالموں کا اس دن نہ کوئی نظریاتی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی عملی طور پر اس کی مدد کے لیے آئے گا۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا پھر بھی وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء بنائیں گے؟ ام اتخذوا، کیا بنا لیے انہوں نے من دونه، اللہ کے علاوہ، اولیاء، حاجت روا، مشکل کشا، مددگار۔ سنو، فاللہ هو الولی، اللہ وہی تو ولی ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی کام بنانے والا ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تم نے جن کو ولی بنا لیا، حاجت روا، مشکل کشا، مددگار، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو مرنے سے نہیں بچا سکے، وہ تمہاری خاک مدد کریں گے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ یہ اس سورت کا پہلا رکوع مکمل ہوا ہے، اس کا یعنی پوری سورت کا نچوڑ یہ مقصد ہے اس سورت کا۔ اب اس کی دعوت دینی ہے۔ آپ کسی کے پاس جائیں گے، اللہ ایک ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے ایک ہے، لیکن کا مطلب کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو کیا کریں اس کے ساتھ؟ میں جھگڑا نہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا، اس کو دعوت دے دی، اب اس کا فیصلہ اللہ پر ڈالو، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، اور ہر وہ چیز اختلفتم فیہ جس میں تم نے اختلاف کیا اے انسانوں، من شیء، کسی چیز میں بھی، فحکمہ الی اللہ، اس کا حکم اللہ کے پاس ہے۔ مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں آگے ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، ان سے پوچھو جج کون بنے گا، فیصلہ کون بنے گا، فیصلہ کون کرے گا، فیصلہ کون بنے گا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بس ہم ڈیبیٹ کریں گے، فیصلہ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ عجیب بات ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں؟ کہتا میں پڑھا لکھا ہوں، لوگ ان پڑھ ہیں، یعنی پڑھا لکھا جج فیصلہ کرے گا، بحث کرے گا، اور ان پڑھ جج جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ کیا بے وقوفی کی بات ہے! جس میں اختلاف ہو جائے اس کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ سے اس کا فیصلہ کراؤ، اللہ فیصلہ کر چکا ہے، یہ دین سچا ہے۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے، تم بحث کر سکتے ہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، وہی اللہ جو سب کا فیصلہ کرتا ہے، ربی وہی میرا رب ہے۔
ذالکم تم سے کہتا ہوں وہی اللہ ربی میرا رب ہے، علیہ توکلت میں نے اسی پر بھروسہ کر رکھا ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اور میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو وہ بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، کوئی سمپل موجود نہیں تھا۔ السماوات سارے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور ساری زمین کو پیدا کر دیا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا اور کیا کیا؟ جعل اور بنایا اس نے لکم تمہارے لیے من انفسکم تمہاری ذات میں سے ازواجن جوڑے۔ جس طرح تم انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، تمہارے لیے بیویاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تمہاری جنس میں سے بنائی، اور جس طرح تمہاری بیویاں ہیں ان کے لیے مرد بھی انہی کے جوڑے بنائے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا اور جانوروں میں بھی اس نے جوڑے بنائے، کوئی جانور بے جوڑا نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا مقصد کیا ہے کہ ہر چیز جوڑے والی بنائی؟ فرمایا یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ بغیر جوڑ کے ہے، باقی ہر چیز جوڑ والی ہے۔ یذرؤکم فیہ وہ پھیلاتا ہے تم کو فیہ اسی سلسلے میں، کہ اس سلسلے میں مرد اور عورت بنائے، جانوروں کے بھی مذکر اور مؤنث بنائے، اس طریقے سے پھر آگے ان کی نسل بڑھتی ہے، پھیلاتا ہے تم کو پوری کائنات میں۔ یہ کام اللہ کرتا ہے، بولو غیر اللہ کون سا یہ کام کر رہا ہے؟ لیس کمثلہ شیء اس کے جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کیسے کہتے ہو کہ اللہ اس تک پہنچنا مشکل ہے تو ہم پتھروں کو ہی سلام کر لیں، یہ ہماری بات پہنچا دیں گے؟ لیس کمثلہ شیء اس کے جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے جیسی کوئی چیز ہو جائے، انسان کی اتنی سی کھوپڑی میں آ جائے، پھر وہ اللہ ہی کیا رہا؟ تو دل میں تو آتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا۔ میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اور وہ سننے والا ہے، بلکہ وہی اس کا معنی، وہی تو سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے۔ مطلب اس کے سوا جس کو تم حاجت روا مشکل کشا مانو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، وہ تمہاری بات کو سنے گا نہیں۔ تم اس کو بلاتے رہو گے میں پریشان ہوں، وہ دیکھے گا نہیں۔ تنہا ذات ہے اللہ کی، پوری کائنات کی بات کو سنتا بھی ہے اور پوری کائنات کو براہ راست دیکھتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی چلتی ہے اور اس کے ٹانگ سے جو کھٹ کھٹ ہوتی ہے اس کی کھٹ کھٹ کو سنتا بھی ہے، اور اس کالی چونٹیوں کو رات کی اندھیری کی وجہ سے اس کو دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں پیدا ہوتی، اس کو دیکھتا بھی ہے۔ اسی وقت میں وہ کسی کام کے لیے اللہ پکارے، اللہ کی مدد اس کو پہنچتی ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض غیر اللہ سے کیا مانگو گے؟ یہ ساری کائنات یوں سمجھو ایک صندوق میں بند ہے، اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ جب چابی اللہ کے پاس ہے، غیر اللہ سے مانگو گے، اس کو تو چابی نہیں ملی، وہ کہاں سے تمہیں کچھ دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ پوری کائنات کے خزانے سمجھو صندوق میں بند ہیں، مطلب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے پاس اس کی چابیاں ہیں۔ جب تک وہ کسی کو چابی نہ دے، کون کسی کو کیا کچھ دے سکتا ہے؟ خاک دے سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کیا پھیلاتے ہیں کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا، بلکہ کس نے دیا؟ غیر اللہ نے دیا، پیرا دیتا۔ کیوں؟ میں نے کہا تھا 1,00,000 میں سے 99,999 لوگ خالی ہاتھ واپس آئے، لیکن یہ نیگیٹو مارکیٹنگ ہے، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو اتفاق سے بیٹا مل گیا، پوری دنیا میں اس کی شہرت کی جاتی ہے، یہاں دیکھو فلاں ماتے نے فلاں بابے نے دیا ہے، دیکھو اس نے، لوگ کہتے تھے نہیں پتھروں سے ملتا، ہم کو مل گیا۔ فرمایا کیا بے وقوفی کی بات کر رہے ہو؟ لہو مقالید السماوات اسی کے لیے اس کے قبضے میں مقالید السماوات آسمان کی گنجیاں ہیں، والارض زمین کی گنجیاں ہیں۔ جب گنجیاں اس کے پاس ہے تو خاک کہیں سے ملے گا؟ یبسط الرزق لمن یشاء تو پھر وہ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ کیوں دیتا ہے؟ فرمایا یہ اس کی حکمت ہے۔ اور یہ آگے مضمون کھول کر بیان کیا جائے گا کہ یہ صرف دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ہے۔ کوئی مزدور بنے، کوئی مستری بنے، کوئی بابو بنے، مکان بنانے کے لیے اگر سب کو برابر کر دیا جاتا لبغوا فی الارض تو یہ تو زمین میں ادھم مچا دیتے۔ یہ اسی صورت میں مضمون آ رہا ہے آگے۔ اللہ اکبر۔
جب سارے کائنات کی چابیاں اس کے پاس ہیں، یبسط الرزق، روزی کو پھیلاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ لیکن میں نے پیچھے بھی کہیں بتایا تھا کہ یقدر کے اصلی معنی ناپ کر دیتا ہے، تنگ نہیں دیتا، سب کو ہے، کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے۔ البتہ کسی کو کہتا ہے تو بھی کھا، تیرا بیٹا بھی کھائے، پوتا پڑپوتا تڑپوتا کھاتے جو، لیکن پھر پکڑ آئے گی میری طرف سے۔ کسی کو کہتا ہے آج کھا کل خدا، آج کھا کل خدا، ایک دن کا ملتا ہے دوسرے دن کا نہیں۔ صحابہ میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ یہی ذہن رکھتے تھے کہ جس کے پاس ایک وقت کی روٹی ہو اس کو دوسرے وقت کی روٹی کو بچا کر رکھنا ناجائز ہے۔ اگر کوئی بچا کر رکھتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا مطلب وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ یہاں ایک بڑی زبردست بات، اللہ کے پیچھے نام آ رہے ہیں نا، سب سے پہلے کیا آیا؟ العزیز، الحکیم، العلیم، العظیم، الغفور، الرحیم۔ یہ نام ولی، نصیر، یہ ایسے نام تھوڑے ہیں۔ اب اس پر غور کرو نا، یہاں اللہ کا کیا نام آیا؟ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مطلب کس کی روزی کم کرنی ہے، کس کی زیادہ کرنی ہے، کس کو گداگر بنانا ہے، کس کو شہنشاہ بنانا ہے، کس کو گداگری سے تخت پر بٹھانا ہے، اور کس کو تخت سے اتار کر کے سڑکوں پر چکر کٹوانا ہے، دھول چٹوانا ہے۔ علیم، جانتا ہے۔ جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کو معلوم ہے، کبھی بندے کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے مگر اس کے کاغذ نہیں جاتے، بعض دفعہ 6 مہینہ بیچارے کو تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے یہ نہیں ہے، ایک آدمی یہاں ہے، ایک لمحے میں وہ دوسرے ملک میں چلا گیا، روزی وہاں پہنچ گئی۔ اور وہ میں نے پرندے کو کہا تھا پونچھ، وہ بمبے کے سمندر میں جا کر اس کے ریت میں انڈے دیتی ہے، وہاں بھی اللہ کو معلوم ہے اب یہ وہاں پہنچ گئی ہے، روزی وہاں پہنچے گی۔ فضا میں اڑ رہی ہے، چلتے ہوئے اس کو کیڑے مل رہے ہیں، روزی وہاں پہنچ گئی۔ کشمیر میں آ کر کے اترے گی، روزی اس کی وہاں پہنچے گی۔ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ خدایا تیرا ایک بندہ مسجد میں بیٹھا بھوکا مر رہا ہے، شاید آپ کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ اکبر، اللہ کو بتا رہے اس کو نہیں پتہ چلا؟ پوری کائنات کو، کتنی کائنات ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا 18,000 مخلوق، یہ غیر ایمان والوں کا خیال ہے، ہمارے ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یخلق ما لا تعلمون، وہ پیدا کرتا ہے جو تم کو پتہ ہی نہیں، تم کس مخلوق کو جانتے ہو، تمہیں تو چند چیزیں معلوم ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ جتنی مخلوق ہے اس کا چوتھا حصہ سمجھو زمین پر ہے، نہیں 40واں حصہ، اور 60% حصہ اس کا سمندر میں ہے، اور قیامت سے پہلے مخلوق ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس میں فرمایا سب سے پہلے یہ ٹڈی ختم ہوگی۔ ٹڈی سمجھتے ہیں جو یہ ناچنے والی ٹڈی نہیں، وہ جو پرندے سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور وہ ایک دم پڑتی ہے تو پورے کے پورے علاقے کے غلے کو چٹ کر جاتی ہے۔ ہم اس کو اپنی زبان میں سلیا کہتے ہیں۔ اب مختلف زبانوں والے سمجھو وہ کیا چیز ہے۔ یہ ٹڈی کے لیے حضرت عمر کی روایت ہے کہ سب سے پہلے یہ ختم ہوگی۔ انہوں نے دور خلافت میں 2 آدمی دوڑائے، ایک شام کی طرف اور ایک یمن کی طرف، کہا میرے لیے وہاں سے ٹڈیاں لے کر آؤ۔ شام والا خالی ہاتھ آیا، یمن والا 4-5 ٹڈیاں لے کر آیا۔ جیسے وہ ٹڈیاں واپس آئیں حضرت عمر سجدے میں گر گئے، الحمدللہ۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں ڈر گیا تھا قیامت تو نہیں آنے لگی، چونکہ حضور نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے ٹڈی ختم ہو جائے گی، تو ابھی ہے ٹڈیاں، اس کا مطلب کہ ابھی قیامت نہیں آئے گی، چونکہ میں کئی سال سے ٹڈیوں کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا کیا مخلوق ہے، ٹڈی کو کیا روزی دینی ہے، شیر کو کیا روزی دینی ہے، مچھلی کو کیا روزی دینی ہے۔ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔